الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قیامت کا انکار کرنا ہرگز مناسب نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ تم لوگ فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز سے بڑی محبت کرتے ہو، آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو. اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف نظارہ کر رہے ہوں گے. اس دن بہت سے چہرے بگڑے ہوئے اداس ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. دیکھو، کسی بھی صورت میں قیامت کا انکار کرنا مناسب نہیں. جب جان گلے تک پہنچ جائے گی اور ہنسلیوں تک جان جب پہنچ جائے گی اور تیمار داری کرنے والوں کی طرف سے یہ بات کہی جائے گی کہ ہے کوئی جار پھونک کرنے والا، انسان اس وقت سمجھ جائے گا کہ اب جدائیگی کا وقت آ گیا ہے. پنلی سے لپٹ جائے گی تو اس دن تمہارے پروردگار کی طرف روانگی ہوگی. میرے عزیزو، دیدار باری تعالیٰ کا مسئلہ آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے کہ بحمد اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم پر انعام کرے گا، ہم پر فضل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار انشاءاللہ جنت کے اندر ہمیں نصیب ہوگا. اور یہ دیدار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ وہ ذات جس نے حسن پیدا کیا، جگہ جگہ پر اس نے حسن قائم کیا، اسی حسین ذات کا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دیدار کریں گے. میرے عزیزو، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، لیکن کچھ امت کے بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو اس دیدار کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی دیدار ہونے والا نہیں ہے. معتزلہ ایک فرقہ ہے، اسی طرح جہمیہ یہ بھی ایک فرقہ ہے. ایک فرقہ خوارج تو ایک فرقہ روافض شیعہ لوگ. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی دیدار ہونے والا نہیں. ان کے خلاف سب سے پہلی دلیل تو یہی آیت ہے کہ اس آیت کے اندر آپ دیکھو
کہ یہاں پر دیدار کو ثابت کیا گیا اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ لوگ کل قیامت کے دن اپنے پروردگار کی طرف نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اگر دیدار نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر اس آیت کا کیا مطلب؟ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر کہا ہے کہ امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دیدار رب ہوگا۔ میرے عزیزوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کہوں، ایک عربی قاعدہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ دیکھو یہاں پر الی ربھا ناظرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں آتا ہے نظرہ، دیکھنے کا معنی اسی سے نکلا ہے۔ اب نظرہ کے بعد جب فی ہوئے نا فی، تو پھر اس صورت میں نظرہ دیکھنے کے معنی میں نہیں ہوتا، وہ غور کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ آپ سمجھے؟ جب نظرہ عربی کے اندر آئے نا اور اس کے بعد فی ہو تو پھر وہاں پر نظرہ کا معنی دیکھنا نہیں ہوتا بلکہ معنی ہوتا ہے غور کرنا۔ آپ دیکھو سورہ اعراف کی آیت نمبر 185 کے اندر نظرہ آیا ہے اور اس کے بعد فی آیا ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، یہ آیت ہے۔ اس کے اندر میرے عزیزو آپ دیکھیں گے تو نظرہ ہے اور اس کے بعد فی ہے، تو یہاں پر نظرہ کا معنی دیکھنا نہیں ہوگا بلکہ غور کرنا معنی ہوگا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا انسان لوگ غور نہیں کرتے آسمان اور زمین کی سلطنت میں؟ تو جب نظرہ کے بعد فی ہوئے نے تو معنی ہوتا ہے غور کرنا۔ آپ اگر یہاں پر دیکھیں گے الی ربھا ناظرہ تو نظرہ کے ساتھ فی نہیں ہے، نظرہ کے ساتھ الی ہے، تو اس لیے یہاں پر غور کرنے کا معنی اپنے کر نہیں سکتے۔ اور ایک قاعدہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جب نظرہ فقط عربی جملے کے اندر استعمال ہو اور اس کے ساتھ نہ الی ہو نہ اس کے ساتھ فی ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا۔ آپ سمجھے؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 13 کے اندر آپ دیکھیں، اب انظرونا نقتبس من نورکم، اے لوگو تم ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم تمہارا نور کچھ درجے میں حاصل کر لیں۔ دیکھو یہاں پر انظرونا نقتبس من نورکم میں نظرہ تو آیا، لیکن کیا فی نظر آتا ہے کسی جگہ پر؟ کیا الی نظر آتا ہے؟ معلوم ہوا یہاں پر اس کا معنی ہوگا انتظار کرنا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں اس آیت کے اندر ہم غور کریں تو نظرہ کا لفظ ہے اور ساتھ ساتھ الی کا لفظ ہے۔ الی ربھا ناظرہ، الی ربھا ناظرہ، الی ربھا ناظرہ، نظرہ کے ساتھ کیا ہے؟ الی ہے۔ عربی کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لو، جب نظرہ کے ساتھ الی ہو نے تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنی دنیاوی آنکھوں سے دیکھنا اور حقیقی آنکھوں سے دیکھنا۔ خیالی دیکھنا بھی یہاں پر مراد نہیں ہوتا، نہ رؤیت قلبی یہاں پر مراد ہوتی ہے، بلکہ حقیقی طور پر دیکھنا یہاں پر مراد ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ لوگوں کو مثال دوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 99 کو دیکھ لو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، جب درخت پھل دیتے ہیں تو ان پھلوں کو آپ دیکھو اور اس کے پکنے کی کیفیت کو تم دیکھو۔ تو دیکھو یہاں پر انظروا الی ثمرہ، نظرہ کے ساتھ کیا لگ رہا ہے؟ الی، تو دیکھنے کا معنی ہوا نہیں۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 43 کے اندر ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر بھی نظرہ کے ساتھ الی، تو دیکھنے کا معنی ہوا نہیں۔ تو جب نظرہ کے ساتھ الی لگتا ہے تو دیکھنے کا معنی ہوتا ہے۔ یہاں پر جب نظرہ کے ساتھ الی ہے تو یہاں پر بھی معنی کیا ہوگا؟ دیکھنا، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے عزیزو یہ بحث سمجھنی بہت ضروری تھی، اس لیے کہ اگر یہی آیت شیعہ لوگ پڑھیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ یہاں پر نظرہ کا معنی دیکھنا نہیں ہے، یہاں پر نظرہ کوئی الگ معنی کے اندر ہے، یعنی عربی ان لوگ کو آتی نہیں ہے اور جو قواعد عربیت کے ہیں ان سے ان کو واقفیت نہیں، اس لیے وہ اپنا من مانی ترجمہ یہاں پر بٹھائیں گے۔ تو وہ آدمی جو عربی جانتا ہوگا وہ کہہ سکے گا نہیں کہ بھائی یہاں پر تو نظرہ کے ساتھ الی لگا ہوا ہے۔ نہیں، نظرہ اور الی جب مل جاتے ہیں تو پھر معنی ہوتا ہے دیکھنا۔
معلوم ہوا کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، اس کا انکار کرنا بالکل مناسب نہیں۔ آپ سمجھے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 کے اندر ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نظروں کے ذریعے سے تم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ نظروں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اب اس آیت کو دیکھ کر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اس سے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کا دیکھنے کے اعتبار سے احاطہ نہیں کر سکتا، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ کل قیامت کے دن دیدار رب نصیب ہوگا سب کو۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اگر سورہ انعام کی آیت نمبر 103 کو دیکھیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دیدار نہیں ہوگا، اللہ کا نظری طور پر احاطہ ہو نہیں سکتا، وہ سب کا احاطہ کرتا ہے، اللہ کا احاطہ تم دیکھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اب ہمارا عقیدہ غلط ثابت ہو رہا ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو میرے عزیزو، اگر اس آیت کے اندر ہم غور کریں گے نا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ نظروں کے ذریعے سے تم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطے کی نفی ہو رہی ہے، دیکھنے کی نفی نہیں ہو رہی۔ آپ سمجھے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تو سب کریں گے، اور دیدار تو ثابت ہے، لیکن اس دیدار کے ذریعے سے ہم اللہ کا کلی احاطہ کر لیں، یہ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھے؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کا دیدار تو کریں گے، لیکن اس دیدار کے اندر اللہ کی پوری ذات کا احاطہ ہی ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ احاطہ الگ ہے، دیکھنا الگ ہے۔ آیت میں احاطے کی نفی ہو رہی ہے، دیکھنے کی نفی نہیں ہو رہی، لہٰذا دیدار تو ہوگا لیکن احاطے کے بغیر دیدار ہوگا، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ کچھ مشکل بحثیں تھی لیکن ان کو سمجھانا بہت ضروری تھا۔ سورہ اعراف کے اندر آیت ہے لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ مجھے تو اپنا دیدار کرا۔ یہ بات تو معروف و مشہور ہے نا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز بھی مجھے دیکھ نہیں پائے گا، اور تو مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ بات کہی تو کوئی اس آیت کو لے کر اعتراض کرے کہ دیکھو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی، اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ تم دیکھ نہیں سکتے مجھے، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ آخرت کے اندر اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو اس کا آسان جواب یہی ہے کہ یہاں پر جو اللہ نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی نا کہ تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکو گے، تو اس سے مراد دنیا کے اندر دیکھ نہیں سکو گے، ابھی تم نہیں دیکھ سکو گے، ورنہ کل قیامت کے دن تو دیدار والا عقیدہ ثابت ہے، معروف اور مشہور ہے۔ علامہ قطانی نے نظم المتناثر کے اندر یہ بات کہی ہے کہ 28 صحابہ سے دیدار والی حدیث منقول ہے۔ 28 صحابہ، یہ کوئی کم عدد ہی ہے۔ ایک صحابہ بھی کوئی چیز بیان کر دے تو وہ چیز دین کا حصہ بن جاتی ہے۔ 28 صحابہ اگر کوئی چیز بیان کریں تو وہ چیز دین کے اندر بڑی مضبوطی سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ پھر علامہ قطانی نے ابن ابی شریف کا قول نقل کیا ہے کہ رؤیت کے سلسلے میں احادیث متواتر ہیں۔ ویسے تو مذہب یہ ہے کہ احادیث مشہور ہیں اس سلسلے میں، لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رؤیت کے سلسلے میں ثابت ہونے والی احادیث متواترۃ المعنی ہیں، یعنی اتنی بڑی تعداد نے اس کو بیان کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جھوٹ بولے، عقل اس بات کا یقین نہیں کر سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکو گے، تو اس سے مراد دنیا کے اندر دیکھ نہیں سکو گے، آخرت کے اندر تو دیدار ہوگا۔ اب عربی گرامر کے اعتبار سے ایک چیز یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ یہاں پر لن کا لفظ آیا، لن کا معنی ہوتا ہے کبھی بھی نہیں۔ لن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ بعض لوگ اس آیت کو غلط سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ تم ہرگز کبھی بھی ہمارا دیدار نہیں کر سکتے، یعنی دنیا کے اندر بھی نہیں کر سکتے، آخرت کے اندر بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ اگر ہم عربک گرامر کی کتابیں اٹھاتے ہیں نا تو ایک کتاب ہے شرح الکافیہ الشافیہ، اس کے اندر یہ بات صاف طور پر لکھی ہے کہ من رأى النفی بلن مؤبدہ فقولہ اردد وسواہ فعددہ،
اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس آدمی نے لن کے ذریعے سے نفی کو ہمیشگی والی نفی پر محمول کیا اور یہ بات سمجھی اس نے کہ لن یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی چیز کے ثابت نہ ہونے کو بتاتا ہے، تو اس کے قول کو تم پھینک دو اور اس کی تردید کرنے کو تم مضبوطی سے تھام لو۔ یعنی یہ کہ لن کا یہ معنی سمجھنا غلط ہے۔ لن کے ساتھ اگر ابد بھی لگ جائے تبھی بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر تو ابد کی قید ہے بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ فقط اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ ابھی بھی تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، آخرت کے اندر تو تم میرا دیدار کر سکو گے، اور اس بات پر تو ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ میرا عزیزو، یہ جو دیدار والی نعمت ہے یہ بڑی زبردست نعمت ہے، بڑی زبردست نعمت۔ مسلم کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جس کے راوی ہے حضرت شہیب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت شہیب کہتے ہیں کہ جب تمام جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنت والوں کو بلائے گا اور تمام سے پوچھے گا کہ کیسی لگی میری جنت، کیا مزہ آ رہا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں نعمت کے اندر اور اضافہ کروں؟ تو لوگوں نے اللہ سے یہ بات پوچھی کہ اللہ، کیا تو نے ہمارا چہرہ ہمارے لیے منور نہیں کیا؟ کیا تو نے جنت کے اندر ہمیں داخلہ نہیں دیا؟ کیا جہنم سے تو نے ہمیں پناہ نہیں دی؟ یہی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے زیادہ نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً حکم دیں گے اس بات کا کہ حجاب کو ہٹایا جائے۔ اللہ کے جو حجابات ہیں وہ سب ہٹیں گے اور سب اللہ کا دیدار کریں گے۔ حضرت شہیب کہتے ہیں کہ جنتی لوگوں کی آنکھوں کو جتنی زیادہ ٹھنڈک اللہ کے دیدار سے اس دن ہوگی نا، اتنی زیادہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کسی چیز کے ذریعے سے نہیں پہنچی ہوگی، اتنی زیادہ ٹھنڈک ان کی آنکھوں کو اس وقت ہوگی، اور لوگ کہیں گے کہ یہ تو سب نعمتوں پر بھاری نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بخاری کی روایت ہے، حضرت جریر ابن عبداللہ اس روایت کو بیان کرتے کہ حضور کی نظر اچانک 14ویں رات کے چاند پر پڑی اور حضور دیکھ رہے تھے اس چاند کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس چاند پر پڑتی ہے تو حضور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس چاند کو، دیکھو کتنا روشن نظر آ رہا ہے، کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، کیا حسن اللہ نے اس چاند کے اندر رکھا ہے، کیا ابھی اس چاند کو دیکھنے میں کوئی محنت اور مشقت تم کو ہو رہی ہے؟ کوئی محنت اور کوئی مشقت نہیں ہوتی، حالانکہ دیکھنے والے کتنے سب لوگ ہیں، کتنے سب لوگ چاند کو دیکھتے ہیں۔ کل جنت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا نہیں تو دیکھنے والے کثیر تعداد کے اندر ہوگے، اور جس طرح چاند کو دیکھنے میں ابھی تمہیں محنت اور مشقت نہیں ہو رہی، اسی طرح اللہ جب اپنا دیدار کرے گا تو پھر اس صورت میں اللہ کا دیدار کرنے میں بھی تم کو کوئی محنت اور مشقت نہیں ہوگی، آسانی سے تم اللہ کا دیدار صاف طریقے سے کر سکو گے۔ قرطبی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا نا تو اللہ کا دیدار جب لوگ کریں گے تو اچانک سجدے کے اندر جھک جائیں گے، اللہ کی تجلی دیکھ کر ان پر یہ اثر ظاہر ہوگا۔ جب اچانک وہ سجدے کے اندر گر جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً کہے گا کہ اٹھو اٹھو اٹھو، عبادت کے جو ایام تھے وہ تو گزر گئے، اب تمہیں میری عبادت نہیں کرنی، اب تو تمہیں مزے لینے، مزے ہی مزے پھر اس وقت سے شروع ہو جائیں گے۔ میرا عزیزو، یہ تو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہونے والا ہے اس کا مسئلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دیدار کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا دنیا کے اندر بیداری کی حالت میں جیتا جاگتا ہوا کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں دیکھ سکتا۔ جیتا جاگتا دنیا کے اندر بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں۔ آپ سمجھے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ جسم ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ جوہر ہے، نہ اللہ کا رنگ ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدن ہے۔ اللہ کو اگر دیکھنا ہونے تو روح کو دیکھ لو، روح جس طرح ہے اللہ بھی اسی طرح ہے۔ میرا عزیزو، روح کا کیا کوئی رنگ ہے؟ کیا روح کو آدمی دیکھ سکتا ہے؟ روح کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، نہ روح کا کوئی رنگ ہے، لیکن بدن کو چلانے والا روح ہے یا نہیں؟
اسی طرح اللہ کا کوئی رنگ نہیں، اللہ کا کوئی جسم نہیں، پورا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھال رہا ہے، لیکن اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے جس طرح ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، اس کا جواب میں نے دے دیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آدمی سوتا ہے اور خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے قاضی کے حوالے سے، اور مسلم کی جو شرح ہے شرح النووی، اس کے اندر یہ قول منقول ہے کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ خواب کے اندر اللہ کا دیدار اور اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھے؟ خواب کے اندر اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات اس میں آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شکل اللہ کی خواب کے اندر آتی ہے تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ وہ شکل اللہ ہی کی ہے، وہ تو محض اس کا ایک خیال ہے۔ اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے، لیکن اگر خواب کے اندر کوئی شکل آ رہی ہے اللہ کی تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ وہ شکل اللہ کی ہے۔ اللہ تو شکل وغیرہ سے پاک صاف ہے۔ شکل کا قائل ہونا یہ تو کفری عقیدہ ہے۔ تو اگر کوئی شکل وغیرہ دیکھتا بھی ہے تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تو میرا خیال ہے، یہ حقیقت میں اللہ نہیں۔ ہاں لیکن اللہ کی زیارت مجھے ہوئی ہے ضرور، کہ خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھے؟ بہت سے ہمارے بزرگوں کو اللہ کی زیارت ہوئی بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی زیارت ہوئی کثیر تعداد میں۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل کو خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہوتی رہتی تھی۔ شامی کا جو مقدمہ ہے، شامی آپ کتاب سمجھتے ہو؟ کوئی بھی مفتی جب فتویٰ دے گا نہیں تو وہ شامی سے فتویٰ دے گا۔ آپ سمجھے؟ مفتی کو اگر فتویٰ دینا ہے تو وہ کون سی کتاب سے فتویٰ دے گا؟ شامی سے۔ کتنی بڑی کتاب ہوگی؟ اس کتاب کے مقدمے کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 مرتبہ زیارت ہوئی تھی۔ پھر امام صاحب نے شوقیہ طور پر یہ بات کہی تھی کہ جب 100ویں مرتبہ مجھے اللہ کی زیارت ہوگی نا تو میں اللہ سے ایک چیز پوچھوں گا، مجھے ایک چیز اللہ سے پوچھنی ہے۔ امام صاحب تو امام صاحب تھے، ان کو 100ویں مرتبہ بھی اللہ کی زیارت ہوئی۔ جب اللہ کی زیارت ہوتی ہے تو وہ اللہ سے خواب ہی کے اندر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے آپ ایک نسخہ بتائیے کہ جس نسخے کی وجہ سے میں تیرے عذاب سے پناہ میں آ سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا۔ اللہ نے کہا کہ جو صبح اور شام یہ تسبیح پڑھے گا نا، میرے عذاب سے 100% اس کو نجات مل جائے گی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ تو وہ دعا ہے سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان الذي خلق خلقا فاحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ جو صبح اور شام یہ تسبیح پڑھے گا نہیں، امام صاحب کہتے ہیں کہ جب مجھے 100ویں مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی تھی نا تو اللہ نے خود مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ اگر تسبیح صبح اور شام پڑھو گے تو میرے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ زبردست عمل ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک مسئلہ تھا، وہ حل ہو گیا کہ بیداری کے اندر، دنیا کے اندر جاگتے اور جیتے اللہ کی زیارت ممکن نہیں۔ ہاں لیکن اگر آدمی خواب کے اندر ہو تو خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بھی مسئلہ بتا ہی دوں۔ خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، اس پر تو علماء کا اتفاق ہے، بہت سے بزرگوں کو ہوتی بھی ہے۔ بیداری کے اندر جیتا جاگتا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور کی زیارت کر سکتا ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے۔ بیداری کی حالت میں جیتا جاگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حضور کی وفات کے بعد کوئی آدمی کر سکتا ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے۔
بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، بہت سے علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیتا جاگتا آدمی حضور کی زیارت کر نہیں سکتا، کیونکہ حضور تو وفات پا چکی ہے، اب بیداری کی حالت میں کس طرح وہ زیارت کرے گا؟ تو ابن تیمیہ تو اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن بہت سے بزرگ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی، زیارت آدمی کر سکتا ہے۔ ہاں ایک بات آپ سمجھے میرے عزیزو، آپ ایک بات سمجھیں کہ بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مسئلہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن قرآن و حدیث میں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتی زیارت۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ بیداری کی حالت میں مجھے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی محال چیز کا دعویٰ نہیں کرتا، ہو سکتی ہے یہ بات، یہ چیز ممنوع نہیں ہے، آپ سمجھے؟ علامہ سیوطی کتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے تو اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے 22 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حالت بیداری میں ہوئی ہے، 22 مرتبہ۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ بڑے اللہ والے ہو، میرا ایک کام ہے بادشاہ سے، آپ ذرا وہ میرا کام کروا دو گے؟ تو علامہ سیوطی نے کہا کہ اگر میں بادشاہ سے قریب ہوا نا، اگرچہ تیرے کام کے لیے اللہ یہ جو زیارت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا جو جاری ہے نا، اس کو منقطع کر دے گا، کیونکہ بادشاہ کے قرب کے اندر حضور سے دوری ہوتی ہے۔ تو 22 مرتبہ حالت بیداری کے اندر علامہ سیوطی کو اس طرح زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، سونے کی حالت میں نہیں، بیداری کی حالت میں۔ بڑی باریک بات ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، اس کے اندر بھی یہی حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ ابن عماد حنبلی ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنی کتاب شذرات الذہب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، لیکن یہ واقعہ جو انہوں نے بیان کیا ہے نا، وہ بغیر سند کے بیان کیا ہے، سند اس کی ذکر نہیں کی۔ سند دین کا حصہ ہے، کوئی چیز اگر دین کے اندر سند کے ساتھ ہوگی نا تو ہم اس کو قبول کریں گے، اگر سند کے بغیر ہے تو وہ چیز سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے لوگ تھے، ان کی باتوں کے اندر دم ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ بات لکھی، اس سے میں بات بیان کرتا ہوں۔ ہمارے اساتذہ سے بھی ہم نے یہ بات کثرت سے سنی کہ شیخ سعد الدین تفتازانی ایک بہت بڑے بزرگ تھے، قاضی عز الدین کے پاس ان کی کتاب المواقف پڑھنے کے لیے وہ گئے۔ اب یہ پڑھنے گئے تھے اور خوب محنت کرتے تھے، لیکن قاضی صاحب جو سبق پڑھاتے تھے نا، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، تھے بڑے کن ذہن اور دماغی اعتبار سے تھوڑے سلو تھے شیخ سعد الدین تفتازانی۔ تو جو استاد سبق پڑھاتا تھا نا، وہ ان کو سبق سمجھ میں نہیں آتا تھا، بہت محنت کرتے تھے، رات بھر جاگتے تھے، دن بھر محنت کرتے تھے، لیکن پھر بھی کتاب المواقف کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ رات کو بیٹھے ہوئے تھے اور خوب گردن ہلا رہے تھے اور حرکت کر کے اپنا سبق یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے۔ اب یہ سب حالت بیداری میں ہو رہا ہے۔ وہ آدمی آتا ہے اور کہہ رہا ہے، اے سعد چل، تجھے ایک شخص بلا رہے۔ اب شیخ سعد الدین تفتازانی کو سبق یاد نہیں تھا، بہت محنت کرتے تھے پھر سبق یاد ہوتا تھا، تو اتنے میں شیخ سعد الدین تفتازانی نے اس سے کہا کہ تو مجھے ابھی یہاں وہاں کی دعوت دے رہا ہے، مجھے تو سبق یاد نہیں ہے، سبق یاد نہیں ہے، استاد جی کو سبق کیا سناؤں گا، تو ابھی میں نہیں آ سکتا، تو جا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ دوسرے دن حضرت شیخ سعد الدین تفتازانی پھر سے سبق یاد کرنے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ آدمی آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ بھائی چل، ایک آدمی تجھے بلا رہے۔ اب اس مرتبہ شیخ سعد الدین تفتازانی کہنے لگے کہ بھائی کون بلا رہا ہے مجھے؟ تو پھر وہ آدمی کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں۔ اور یہ سب حالت بیداری میں ہو رہے ہیں، خواب کے اندر نہیں ہو رہے۔ شیخ سعد الدین تفتازانی فوراً کھڑے ہو جاتے اور ننگے پاؤں اس آدمی کے پیچھے چلتے۔ شیخ سعد الدین تفتازانی کہتے ہیں کہ وہ آدمی مجھے لے جاتا ہے ایک ایسے علاقے کے پاس کہ جہاں پر درخت بہت زیادہ تھے۔ میں چل رہا تھا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ حضور اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پر آرام کر رہے ہیں۔ میں فوراً حضور کو دیکھ کر قریب ہوتا ہوں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر کرتے اور کہتے ہیں، اے سعد الدین، میں نے تجھے کل بھی بلایا تھا، تو آیا نہیں،
क्यों ऐसा किया तूने? تو شیخ سعد الدین تفتازانی کہتے ہیں کہ حضور اگر مجھے کل پتہ ہوتا نا کہ آپ ہی مجھے بلا رہے ہو تو کل بھی میں آ جاتا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بلا رہے ہو۔ پھر باتیں ہوئی اور اتنے میں شیخ سعد الدین تفتازانی نے پھر حضور سے شکایت کی کہ حضور سبق سمجھ میں نہیں آتا، استاد جی سبق پر آتے، بڑی محنت سے سبق پر آتے، لیکن مجھے سبق سمجھ میں ہی نہیں آتا، میرا ذہن اتنا کند ہے۔ حضور سب سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر حضور کہتے ہیں قریب آؤ۔ حضور اپنا لعاب اپنے منہ سے نکالتے اور ان کے لعاب کے اندر ڈالتے، اور یہ بہت خوش ہو جاتے اور خوش ہو کر پھر واپس جہاں پر یہ سوتے ہیں وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرے دن جب کلاس کے اندر حاضر ہوتے ہیں نا تو استاذ جی کا پورا سبق ان کو سمجھ میں بھی آتا ہے، اور پھر ایسے کویسچنز استاذ کو کرتے ہیں کہ استاذ یہ کہہ پڑتا ہے کہ یہ تو الگ سعد الدین نظر آتا ہے، کل جو سعد الدین تھا وہ کچھ الگ آدمی تھا، اب یہ جو سعد الدین ہے یہ کچھ الگ ہے، یہ اتنا ذہین ایک ہی دن کے اندر کس طرح ہو گیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کی برکت تھی۔ شیخ سعد الدین تفتازانی پھر بہت بڑے آدمی بنے اور بڑی کتابیں انہوں نے لکھی، اتنی زبردست کتابیں انہوں نے لکھی کہ بڑا عقل مند بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے پھر ان کو اتنی ذہانت سے نوازا۔ اس واقعے سے تو مجھے یہی بات بتانی ہے کہ دیکھو یہاں پر شیخ سعد الدین تفتازانی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی نا، حالت بیداری میں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ زیارت مجھے حضور کی حالت بیداری میں ہوتی ہے تو یہ کوئی ممنوع بات کا دعویٰ نہیں کر رہا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ہمارے بہت سے بزرگوں سے یہ ثابت ہے۔ لیکن کوئی یہ آدمی نہ سمجھے کہ اس سے بریلویت کا جو عقیدہ ہے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ بریلوی لوگ تو عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں، بہت عجیب و غریب۔ کوئی مجلس ہوگی نا اس کے اندر کوئی خالی کرسی، مثلا یہ جو کرسی ہے نا یہ خالی ہے نا، وہ بریلوی لوگ دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ اس کرسی پر بیٹھ گئے، اور اس طرح گویا انہوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ کوئی خالی کرسی دیکھو اور اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سب کو ہو رہی ہو، یہ تو یہ لوگ ایک مذاق بنا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ ان کا جو عقیدہ ہے اور ہمارا جو نظریہ ہے نا اس کے درمیان دو بنیادی فرق ہے۔ پہلا فرق یہ تو یہ کثرت سے کرتے، جب بھی ان کے یہاں پر کوئی بڑا بزرگ آتا ہے اور کوئی خالی کرسی اس مجلس کے اندر ہوگی تو وہ کثرت سے یہ کریں گے۔ آپ دیکھنا کہ یہاں یہ جو خالی کرسی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، کثرت سے یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں پر یہ معاملہ کثرت سے نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، کبھی کبھی ہو جاوے کسی بزرگ کو، آپ سمجھے؟ تو یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی طور پر حضور آتے ہیں، حضور اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو بالکل بیوقوف عقیدہ ہے، آپ سمجھے؟ بیوقوف ہی تو ہے کیونکہ کسی کو نظر نہیں آتے حضور، اور یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل عقل سے دور ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ حالت بیداری میں کبھی کبھی حضور کی زیارت کسی اللہ والے کو ہو جائے تو ہم حقیقی طور پر زیارت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو زیارت ہوتی ہے نا وہ آدمی کے خیال کے اندر مثالی رؤیت کے طور پر ہوتی ہے، آپ سمجھے؟ مثلا آدمی سوتا ہے تو خواب کے اندر وہ چیزیں دیکھتا ہے نا، اب خواب کے اندر جو چیز وہ دیکھے گا کیا وہ حقیقت میں ہوگا؟ حقیقت میں نہیں ہے نا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بیدار ہو اور وہ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں دیکھ لے تو وہ حقیقی طور پر دیکھ نہیں رہا، وہ اپنے خیال کے اندر مثالی رؤیت کے طور پر دیکھ رہا ہے، جس کی الگ برکت ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ تو کہتے ہیں حقیقی طور پر حضور مجلس کے اندر آتے ہیں، تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہوتا ہے، آپ سمجھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جو مسئلہ تھا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ضمناً بیان کر دیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جیتے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ ہم تو نہیں کر سکتے، کیا حضور نے کیا ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو صحابہ کے مابین بھی مختلف ہے، صحابہ کا بھی اس سلسلے میں بہت اختلاف چلا۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ حضور نے دیکھا ہے اللہ کو، تو بعض صحابہ کہتے تھے کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس یہ کہتے تھے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، جبکہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ کی تو روایت بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو آدمی تم کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بات بھی کہہ دینے، اس کی بات کو کبھی بھی سچ ماننا مت، وہ آدمی جھوٹا ہے۔
اختلاف کے اندر حضرت عائشہ نے یہ بات کہہ دی تھی. حضرت عائشہ نے یہ بات کہی کہ نمبر 1، اگر کوئی شخص تم کو یہ کہے نا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات سچ نہیں ہے. پھر حضرت عائشہ نے یہ بات کہی نمبر 2 پر کہ جو شخص تم کو یہ کہے کہ حضور کل کی باتوں کو جانتے ہیں، وہ آدمی بھی جھوٹ ہے. اور بریلوی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور تو سب کچھ جانتے ہیں، اللہ جتنا جانتا ہے اتنا ہی حضور جانتے ہیں. یہ بریلوی لوگوں کا عقیدہ ہے. بخاری کی صحیح روایت جس کو یہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، یہ ان کے خلاف آ رہی ہے. اور تیسری بات، جو شخص یہ کہے تم سے کہ محمد اپنی جانی ہوئی چیز، اپنے علم کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، وہ آدمی بھی جھوٹ ہے. تو یہ حضرت عائشہ نے یہ بات کہی کہ حضور نے زندگی کے اندر جیتے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار نہیں کیا، جبکہ بہت سے صحابہ ایسے تھے، ابن عباس وغیرہ، وہ یہ کہتے تھے کہ حضور نے دیدار کیا ہے. تو اب کس صحابہ کی بات مانیں، کس صحابہ کی بات نہ مانیں؟ اختلاف ہوا ہے نا. ہے تو سب ہمارے بڑے، لیکن تھے وہ بھی انسان، ان کے درمیان بھی اختلاف ہوتے تھے. تو ہمارا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم دونوں کی بات مانیں گے. ہم حضرت عائشہ کی بات کو بھی مانیں گے، حضرت ابن عباس کی بھی بات کو مانیں گے. کس طرح؟ ہم کہیں گے کہ حضور نے اللہ کی ذات کا دیدار نہیں کیا، بلکہ نور کا دیدار کیا. تو ابن عباس جو دیدار کو ثابت کر رہے ہیں نا، تو اس سے مراد نور کا دیدار ہے. اور حضرت عائشہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ حضور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اس سے مراد ذات کا دیدار نہیں کیا. آپ سمجھے؟ تو دیدار تو ہوا لیکن نور کا ہوا، ذات کا نہیں. ذات کا دیدار کب ہوگا؟ آخرت کے اندر ہوگا، جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے کہ کچھ چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور اس دن کچھ چہرے اداس ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا واقعہ پیش ہوگا. یہ دیدار کا مسئلہ تھا جو بحمداللہ واضح ہو گیا. اب کلا اذا بلغت التراقی کے اندر کچھ موت کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا کریم ہم تو گناہوں کے اندر اتنے ملوث ہیں کہ ہم کو اب اچھے خواب بھی نہیں آتے. مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو برسوں برس سے ہوئی نہیں. اے اللہ تیری زیارت بھی خوابوں کے اندر نہیں ہوتی. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے باطن کو پاک صاف فرما. مولا کریم ہماری مجلسوں کو پاک صاف فرما، ہماری آنکھوں کو پاک صاف فرما، جسم کے دیگر اعضاء کو پاک صاف فرما، ہماری کمائی کو پاک صاف فرما، ہماری روزی کو پاک صاف فرما، ہماری غذا کو پاک صاف فرما. اور مولا کریم سچے اور اچھے خوابوں کی توفیق اور سعادت سے پھر سے مالا مال کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہمیں مستوفی فرما. مولا کریم تیری زیارت کا بھی ہمیں موقع دے. مولا کریم جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کو معاف کر کے ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے. مولا تو تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اے اللہ تو ان سے ہماری پوری حفاظت فرما. مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب موت کا وقت آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر ہمیں موت عطا فرما. اے اللہ جو تفسیر ہوتی ہے اس کو خوب قبول فرما. مولا کریم غلطی ہو جاتی ہوگی بولنے کے اندر، مولا کریم مطالعہ کرنے کے اندر، اے اللہ ان غلطیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم تو انسان بشر ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہوں گی. مولا کریم اچھے طریقے سے ہماری اصلاح فرما. اور مولا کریم تفسیر کو رد مت کرنا، اس کو اے اللہ قبول کر لینا. تراویح کو رد مت کرنا، اس کو قبول کر لینا. جتنے بھی روزے ہم سے ادا ہوتے ہیں مولا کریم، جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، اور جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان تمام کو مولا کریم شرف قبولیت سے تو مالا مال کر. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. تیری رضامندی بہت بڑی چیز ہے. اے اللہ تیری ناراضگی سے تو ہماری پوری حفاظت فرما. مولا کریم دنیا آخرت دونوں جگہوں میں عزت سے مالا مال کر. اے اللہ ذلتی سے تو ہماری پوری حفاظت فرما. مولا کریم طاقت قوت سے نواز.
تندرستی سے نواز، آگے بھی مولا کریم طاقت قوت تندرستی سے نوازنا، بیماری کمزوری ذوق سے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے خیر سے ہمیں نواز، ہر طرح کے شر سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما، شیطان ابلیس کی مکاریوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، نفس امارہ کی مکاریوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، نفس مطمئنہ ہم سب کو نصیب فرما، مولا کریم ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، مولا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، تیرے بندوں کا کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، ایسی بابرکت موت سے اے اللہ تو ہم سب کو سرفراز فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے رب تیرا دیدار ہم سب کو آخرت کے اندر نصیب فرما، اور اے اللہ اہل فلسطین اور اہل غزہ پر جو مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو مولا کریم دور فرما دے، اے اللہ اہل سودان پر جو مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو دور فرما دے، امت مسلمہ پر جتنی مصیبتیں ہیں ان تمام کو مولا کریم دور کر کے اے اللہ سب کے لیے آسانی پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔